اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں دو باتیں کرنا چاہوں گا، اور دونوں باتوں کا تعلق صنم جاوید سے ہے۔ آج 5 جون کا دن ہے، اور جو دو باتیں کرنا چاہوں گا، کل ایک ویڈیو میں نے سامنے آئی جس میں کچھ باتیں حیران کن طور پر کی جا رہی تھیں۔ صنم جاوید ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اور بہت زیادہ مریم نواز کے اوپر تنقید کے حوالے سے جانی جاتی۔ باقی تو ویسے بھی بہت سارے وہ کام کرتی ہیں، لیکن ان کی جو تنقید وہ مریم صفدر المعروف مریم نواز کے اوپر ہوتی ہے، وہ خاصی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ان کو گرفتار رکھا ہوا ہے۔ آپ کل 2 دن پہلے 25 دنوں کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو اس وقت اور پھر کل ایک دوبارہ پیش کیا گیا۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو اس سے پہلے ایک رات ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ بخشی خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی عدالت میں ہوتا ہے جہاں سے ان کی کوئی ویڈیو کسی نے بنا کر لیک کر دی، سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اس سے پہلے کہ مزید بات کروں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس ویڈیو کی۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں جو ہے نا، اس کے بعد پنجاب حکومت نے، پنجاب پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی ان کے پاس شاید موبائل فون ہے۔ تو عدالت نے جسمانی اور جوڈیشنل دونوں ریمانڈ دیے، یعنی کہ پولیس کی کسٹڈی میں رہ کر ان سے تفتیش بھی ہوگی، اور پھر آگے جا کر رات کو، چونکہ تھانوں میں خواتین کو نہیں رکھا جاتا تھا، تو یہ واپس جیل چلی جائیں گی، اور پھر 8 جون کو ان کو پیش کیا جائے گا۔ ان کے وکیل ہیں ہاشمی صاحب، ان سے میری بات ہوئی۔ ہاشمی صاحب کے انٹرویو کو بہانہ بنا کر ایک صاحب نے ویڈیو بنائی، اور جس میں کہا کہ جی وکیل صاحب نے پہلے کہا کہ جی جب ان کی تلاشی ہوئی تو کپڑے ان کے اتروا کر تلاشی کی گئی، اور پھر دوسری دفعہ انہوں نے خود کہا کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ صاحب نے تھوڑی سی ڈنڈی مار دی۔ میں کہوں گا کہ جنہوں نے وہ دیکھی ہے ویڈیو، وہ جان گئے ہیں۔ آر پی پروڈکشن کے بھائی نے جب ان کا انٹرویو کیا نا، تو اچھا ہوتا کہ اگر وہ ویڈیو مکمل چلتی۔ ویڈیو میں یہ ذکر ہوا کہ رات کو تلاشی ہوئی 5 مرتبہ، رات کو تلاشی ہوئی 5 مرتبہ، اور وکیل صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ 5 دفعہ کپڑے اتروا کر تلاشی کی گئی یا کم۔ یہ وہ بات تھی کہ شاید ویڈیو بنانے والے کے سامنے سے نہیں گزری، یا شاید اگر سامنے سے گزری تو انہوں نے اگنور کر دی۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہاشمی صاحب سے جب میری بات ہوئی ڈائریکٹ، وہ میرے 2 دن پہلے کے لائیو میں بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ کنفرم یہ نہیں کر سکتے کہ کتنی دفعہ کپڑے اتروا کر اور کتنی دفعہ کپڑوں کے ساتھ تلاشی کی گئی، لیکن یہ ضرور کہا کہ 5 دفعہ ان کو سوتے ہوئے جگا کر تلاشی کی گئی۔ یہ تھوڑی سی حقائق آدھا سچ سنا کر شاید بدلنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں ایک بات کہوں گا کہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ خواتین کی عزت
ہر شخص کے لیے لازم ہے، ہر شخص کے لیے لازم ہے، خواتین کا تعلق چاہے کہیں سے بھی ہو، لیکن حقیقت پر مبنی رپورٹنگ کرنی چاہیے۔ ہاشمی صاحب سے جب بھی آپ کہیں گے میں بات کروا دوں گا، حقیقت سامنے لے آئیں گے، پوری بات ہو جائے گی۔ اور دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں ہارون رشید صاحب۔ ہارون رشید کی بہت ساری باتوں سے، بلکہ میں بہت ہی ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، میرا کبھی ان سے نظریہ بہت کم ملتا ہے کسی باتوں پر، لیکن کل انہوں نے ایک بات کہی جو کہ مزیدار رہی۔ کل انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں ایک کہا، صنم جاوید کو اگر صنم جاوید جس کو مریم صفدر المعروف مریم نواز کے کہنے پر قید رکھا ہوا ہے، اگر صنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا کر دیں تو مریم نواز کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ ہارون رشید صحافی یہ الفاظ صنم جاوید کو اگر مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا کر دیں تو مریم نواز بری طرح ہارے گی، اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، مطلب بہت بری طرح ہارے گی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ پاکستان زندہ باد۔